کی مذمت کی گئی، نور پور شرما کے بیان کی حکومتوں نے، پہلا موقع آیا عربوں نے، وہ جیلم کا مرزا، اس نے بیان دیا کہ نور پور شرما نے جو توہین رسالت کی ہے اس کے اندر مجرم مسلمان ہے۔ تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہا ہے۔ یہ کیسا بدبخت آدمی ہے، یہ کیسا بے ایمان ہے، یہ کیسا ظالم ہے۔ ہاں میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ ہاں جی اب آ رہی ہے۔ جی کریں سوال۔ جی میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا ابرار بھائی کے ذریعے، ان سے بات بھی ہوئی میری، بٹ آپ وہ شاید بزی ہیں آج کل۔ تو جب سے آپ نے وہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا نا وہ نپور شرما، تو آپ نے اس ویڈیو میں سب کچھ بھی بالکل 100% سب کچھ صحیح بولا، بٹ ایک چیز جو کہ نا میں نے اپنے بھی چینل پہ اس سے کٹنگ کر کے میں نے اپنے چینل پہ شارٹس اپلوڈ کیا تھا، تو کافی انڈین بردرس نے اعتراض کیا تھا، میں بھی اگری کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے نا صرف ایک بات وہاں پہ کہی کہ جو شروعات ہے وہ انڈین نے کی تھی، ہے نا؟ آپ نے بولا تھا کہ ریبٹل میں وہ کہہ رہی تھی۔ ہاں جی تو اس میں یہ بھی کوئی بھی ریفرنس نہیں ہے، اور وہ جو تسلیم رحمانی صاحب تھے نا وہ صرف ایک شاعری کے طور پہ بس اپنے ایک پرسنلی وہ کامنٹ کر رہے تھے، باقی بس وہ کامنٹ ہو گئے نا میرے بھائی، آپ کے ہو گئے نا۔ جی وہ تو تیلی تو لگا دی نا انہوں نے۔ جی بٹ لیکن آپ نے جیسے بولا نا کہ ہندوازم کی کوئی توہین، تو کسی بھی مسلم نے اس طرح سے توہین نہیں کی۔ آپ نے جو بات نہیں ہو رہی نا کہ بھائی علمی بات کریں نا، علمی بات یہ ہے جی اسی تک رہتے کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، سمجھدار آدمی ہوں اور ذمہ دار آدمی ہوں، ایک ذمہ داری سے ایک پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے سمجھانے والے لوگ وہ ہیں جو اس واقعے کے اوپر مجھے گستاخ کہہ رہے ہیں، تو اسی سے ان کا علمی لیول اور دل کے حسد کا آپ اندازہ کر لیں کہ وہ دین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ بالکل مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ ان کی اپنی کریڈیبلٹی، تو یہ واقعہ بہت بڑی دلیل بنا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے مخالفین، اگر میں کہوں نا خدا ایک ہے تو وہ کہیں گے دو ہے، اور انہوں نے ثابت کر دیا اس واقعے سے کہ جو شخص گستاخی کا جواب دے رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، وہ تو کلیئر ہو گیا۔ اب آ جائیں اس طرف، وہ پروگرام کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، سب کے سامنے ہے، اس میں انہوں نے جتنے چسکے لے کے جھوم کے جو شعر پڑھا ہے، شیولنگ کے اعتبار سے، فاؤنٹین کے اعتبار سے، ہم تو سمجھے تھے کہ اب کے برسات میں برسے گی شراب، آئی برسات تو شراب برسات، میں نے آپ سے برسات میں دل توڑ دیا۔ آپ دیکھیں 1947 سے میں وہی جواب دیا، آپ تو مزاق سوچ رہا ہے نا، آپ کو ہنسی آ رہی ہے نا بڑی، آئی برسات تو برسات میں دل توڑ دیا۔ سن 47 سے آپ کی ساری مسکان نکل جائے گی۔ نہیں مجھے آپ کے چہرے بتائیے، جائیں گورے کی عدالت میں وہ لے جائیں اور گورے سے فیصلہ کروائیں کہ جس ماحول کے اندر یہ سارے معاملات چل رہے ہوں اور جہاں آپ کے سامنے ایسی آؤٹ سپوکن عورت بیٹھی ہوئی ہو، اس کے سامنے یہ کیا دیا سلائی جلانا نہیں ہے ایک پیٹرول کے سامنے؟ بالکل اللہ کو گواہ بنا کے کہنا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ جو بندہ یہ بات کرتا ہے، کسی کی جرت نہیں، اور وہ بندہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میرے پر جو جھوٹا الزام جو وہ اس حوالے سے لگا رہے ہیں وہ کہیں کہ انہیں ایمان پہ موت نہ نصیب ہو اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوں، کوئی بندہ بھی تیار نہیں ہوگا۔ اچھا دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء میں کہ تم جہاں دیکھو کہ اسلام کا مذاق اللہ کی آیات کا اڑایا جا رہا ہے وہاں پہ بیٹھو بھی مت، اور اگر بیٹھے ہوئے ہو تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ یہ اس پروگرام میں گیا کیوں ہے جب یہ کہتے ہیں کہ یہ گستاخی کرتی ہے؟ کیوں گیا؟ دوسرا، جیسے اس نے گستاخی کی تو گنگا جمنی تہذیب that they talk about نپور شرما 30 seconds جو آپ کی سرکار چلا رہے تھے، پتہ ہے ہمیں، جنہوں نے ہمیں ہماری Navika ji, they should be told to shut up and stop insulting our religion. Otherwise, we are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a fawara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. ایسے تو ملے گا نہیں سڑکوں پہ، ارے چھوڑو، تمہارے اڑتے ہوئے گھوڑے and earth is flat، جو قرآن میں آ کے لکھا ہے باقاعدہ، اس کا مذاق بنانا شروع کر دوں؟ 6 سال کی بچی سے بیاہ کر کے 9 سال میں یو ہیونگ سیکس شروع کر دوں میں؟ ہاں، ارتھ از فلیٹ اکارڈنگ ٹو قرآن 88:20۔ بکواس نہ کیجیے، اڑتے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھ کر ہو جائیے، Let's just calm down. All I want to say is that if this country is
is to be run by the Constitution, if this country is to be run by the rule of law, then clearly, if it is not identified and called a shivling, then it cannot be called a fountain as well. And defiling any property. उठ के चला जा वहां से। और स्टार्ट इसने इस एतबार से लिया, ऐसी औरत के सामने तो उसको बैठना ही नहीं चाहिए था। क्यों बैठा है ये? और अगर बैठा था तो इल्मी जवाब देने के लिए बैठता, और मजे ले लेके शेर पढ़ रहा है। देखे, जो समझदार लोग हैं ना, वो आपने उर्दू में मुहावरा है कि समझदार के अक्लमंद के लिए इशारे ही काफी है। जो इतने शार्प लोग होते हैं ना, उनको टॉन्ट करवाने के लिए नंगे अल्फाज नहीं बोलने पड़ते, बल्कि सिर्फ इशारे ही करवाना होता है, और वो तस्लीम ने कर दिया। वो जिस तरीके से झूम रहा था ना, वो हमें नहीं समझ आ रही। यानी हम, और कुरान में ये आयत है, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू, देखना किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें ना उभारे इस बात पे कि तुम इंसाफ का रास्ता छोड़ दो। ठीक है, अगर हमारी किसी से रिलीजन में इख्तलाफ है तो ये तो नहीं हम दुश्मनी में इतना आगे बढ़ जाए कि मैं वो, मुझे नजर नहीं आ रहा वो क्या एक्टिंग कर रहा है, किस तरह वो मुंह बना रहा है, किस तरह झूम झूम के वो शेर पढ़ रहा है, हमें नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो मेरी जो बात 40 मिनट की है, उसमें एक एक लफ्ज चाहे गोरे की अदालत में ले जाके उधर से फैसला करवाएं। मुसलमान फैसला नहीं करेगा, हिंदू नहीं करेगा, किसी न्यूट्रल बंदे से फैसला करवाएं। बिल्कुल। हाँ, तो मैं इस लेवल पे उतरना नहीं चाहता। यकीन करें, अगर मैं इस तरह के चंद जोहला को रिबटल करूं ना, तो मैं फिर बहुत आगे तक जाऊंगा। फिर मैं, वो फिर ऐसी चीजें होंगी कि वो फिर मीडिया की जीनत वो चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। इसलिए मेहरबानी करें, मेरी जुबान बंद रहने दे, वरना कल इतवार है, मेरे पे कैफियत तारी हुई तो मैंने तो शुरू हो जाना है। और आपको पता है कि मैंने जिसको भी हाथ डाला है वो अल्लाह के फजल से फिर वो भागने नहीं देता। लेकिन मैं जरूरी समझता ही नहीं हूं। मेरी वो गुफ्तगू इतनी परफेक्ट है, उसका वो जो जुमले भी काटे हुए हैं ना, वो एक लाइनर भी जो है ना 4 सेकंड का, वो भी परफेक्ट है। उसमें मैंने क्या कहा है कि पहला मुजरिम वो है जिसने ये हरकत की, और उसके जवाब में उस औरत ने गुस्ताखी की। जब मैं गुस्ताख बोल रहा हूं तो बाकी सारी इतराजात तो गलत हो गए ना। अगर मैं उसको गुस्ताख कह रहा हूं तो ये कैसे हो गया कि मैं उसका सपोर्टर हूं? और 40 मिनट जो मैं जवाब दे रहा हूं, अगर मैं उसको गुस्ताखी ना समझ रहा होता तो मैं जवाब दे रहा होता। थंबनेल के ऊपर गुस्ताख लिखा हुआ है, जुमलों में गुस्ताख है, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं आपको बताऊं आकिब भाई हुआ क्या है। बेसिकली इनका हसद बाहर आ गया, और इनको ये हुआ कि यार ये तो पूरे इंडिया के चैनल्स के ऊपर ये बंदा वायरल हो गया है, और अब जो आम मुसलमान है या आम हिंदू हैं या आम क्रिश्चियंस हैं, वो अली भाई को सुनेंगे, वो इनके दिल से हसद नहीं खत्म हो रहा। असल में असल रीजन पीछे ये है जी, वो तो बिल्कुल है। हाँ, तो इसका मेरे भाई कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज पैगंबर के पास में ये नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने ख्वाब का जिक्र किया ना हजरत याकूब के सामने, तो उन्होंने कहा बेटा अपने भाइयों को ख्वाब ना बताना। हालांकि भाई साहबी थे, हजरत याकूब के भी साहबी, हजरत यूसुफ के भी साहबी, डबल साहबी थे। तुमने अपने भाइयों से जिक्र ना करना, वो तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे हसद की वजह से। तो यार अगर एक पैगंबर के बेटे जो उसके साहबी भी हों, वो एक पैगंबर के खिलाफ चाल चल सकते हैं हसद में, तो मेरे भाई मैं तो पैगंबर भी नहीं हूं, ना मैं पैगंबर की औलाद हूं, और ना मुझसे हसद करने वाले पैगंबर के साहब हैं। ठीक है, तो ये तो उससे 1 मिलियन टाइम ज्यादा हसद करेंगे। ठीक हो गया जी जी ठीक है। जी अली भाई, एक चीज आपसे मैं मुझे पूछनी थी, वो ये है कि इस प्रोग्राम के बारे में तो आपने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है, बट इससे पहले क्योंकि ये चीज ना महीने भर से चल रहा था, आपको शायद पता होगा। ये ठीक है यार, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे भाई, वो छोड़ दे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है जी। एक्चुअली कुछ जब मैंने कोई मुकदमा तो लड़ना नहीं है। मैंने जो प्रोग्राम हुआ उसके अंदर जो इनिशिएटिव हुआ, ये इस तरह नहीं है कि आके भाई आपको कोई बंदा पत्थर मार देता है और आप कहते हैं नहीं फलां जगह एक मुसलमान को फलां ने पत्थर मारा था, वो छोड़ दे। अभी इस वक्त ये प्रोग्राम डिस्कस हो रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है उसका इससे लेना देना नहीं है। जब जुडिशरी में मुकदमा पेश होता है ना, फिर शवाहिद की बुनियाद पे वो इंसिडेंट कंसिडर किया जाता है जो हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो किस जगह क्या बोलती है, क्या गुस्ताखी करती है, वो उस चीज का इस प्रोग्राम में हुई भी गुस्ताखी से ताल्लुक ही नहीं है। दूसरा, हम जब गुस्ताखी को गुस्ताखी कह रहे हैं तो बात खत्म होगी बस। आज नहीं तो कल मुसलमानों को ये बात समझ आ जाएगी कि ये जो उनको उकसा रहे हैं
خود تو بیٹھے ہوئے ہیں یہ محلات کے اندر اور اے سی والے کمروں میں، اور عام چھوٹے مسلمانوں کے بچے جو ہے نا وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں اور جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، ان کی نوکریاں فارغ ہو رہی ہیں. مجھے بتائیں اس طرح کر کے اسلام کی کون سی خدمت یہ لوگ کر رہے ہیں؟ خدمت تو ہم نے کی ہے کہ آپ علمی طریقے سے جواب دیں. باقی بھونکنے والے کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ دنیا میں کروڑوں لوگ رسول اللہ پہ بھونک رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سڑکوں کو آگ لگا دیں گے؟ ان کو اپنا کام کرنے دیں، ہم اپنا کام کریں گے انشاءاللہ، جواب دیں گے. ہاں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس طرح کرنے سے ہونا ہے تو جائیں کریں، پھر 60,000 کتابیں 100 سال میں لکھی گئی ہیں، جائیں 60,000 آتھرز کو تلاش کریں، ان کے گھروں کو آگ لگائیں. کیا کریں گے میرے بھائی؟ کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اس اینڈ کرنے سے الٹا اسلام کی بدنامی میں اضافہ ہوا ہے، نیک نامی میں اضافہ کوئی نہیں ہوا. کیونکہ عام مسلمان تو گالیاں نکال رہے ہیں، اور گالیاں کیا نکال رہے ہیں؟ وہ اس کو کیا نکال رہے ہیں؟ مجھے بھی نکال رہے ہیں. اس سے کون سا دنیا کا غیر مسلم اسلام کا اچھا امیج لے گا؟ لیکن میں نے جس میتھمیٹیکل انداز میں، جو پازیٹیو انداز میں میں نے اپنا معاملہ، اپنا مقدمہ رکھا، اور علمی طریقے سے جو میں نے اسلام کا دفاع کیا ہے، آپ نیچے جا کے ہندوؤں کے کمنٹس پڑھ لیں، آپ پڑھ لکھے مسلمانوں کے کمنٹس پڑھ لیں، سارے انگلش میں کمنٹس ہوئے ہیں، رومن میں نہیں، انگلش پیور شستہ انگلش کے اندر، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یار مقدمہ کون پیش کر رہا ہے. باقی پبلک ڈائنامکس ہم نے نہیں دیکھنی ہوتی. پبلک ڈائنامکس تو یزید کے ساتھ تھی، حسین کے ساتھ تو صرف 72 لوگ تھے نا. تو مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. لوگوں کا سوچنا ہوتا تو میرے بھائی ہم یہ دعوت کا کام ہی شروع نہ کرتے. وقت نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے جو بات رکھی دلیل کے ساتھ، اللہ کے من و ان اس بات نے اپنا رنگ دکھایا ہے، کیونکہ ہم ٹروتھ لور ہیں. مجھے یاد ہے جب میں شروع میں بابوں کے بارے میں بولتا تھا تو 90% مجھے گالیاں نیچے پڑی ہوئی ہوتی تھی، اور آج میمز بن رہی ہیں ان بابوں کی. میں تو نہیں بنا رہا. تو کسی نے سوچا تھا 1000 سال سے تو یہاں بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑے بڑے مواحدین تھے. 1000 سال میں کسی مواحد نے اتنا توحید کا کام کیا ہے جتنا ان 14 سالوں میں ہمارے پلیٹ فارم سے ہوا ہے؟ کوئی بتا دے. کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی بولنے کی. لیکن آج اپنے بچے کو زبان دی ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو آ کے بھائی ٹینشن نہیں لینی، دعوت کا کام کرنا ہے انشاءاللہ. وقت ثابت کرے گا سچائی کو انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. باقی ہر بات کا جواب اللہ نے بھی نہیں دیا ہوا. اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل تم سے بحث کریں تو ان کو بھائی سلام. میں نے اپنا موقف رکھ دیا، آپ اس کے اوپر. ابھی ایک آج اہل حدیث عالم نے کل جمعے کے خطبے میں، پاکستان کا بڑا ان کا مولوی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا گستاخ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اور انجینئر گستاخ کی حمایت میں کھڑا ہو گیا. یار گستاخ کی حمایت میں کھڑا ہوں؟ میں نے اس کو گستاخی کہا. میں نے مودی کے بارے میں کہا کہ وہ آرتھوڈاکس قسم کا ہندو ہے جو مسلمانوں پہ مسلط ہوا ہے. آپ مسلمان ذرا طریقے سے اپنی زندگی وہاں گزاریں، اس کے شر سے بچیں. میں ٹوٹلی میری پوری کی پوری تقریر اس حوالے سے ہے کہ میں مسلمانوں کے درد میں بول رہا ہوں، تو کہہ رہے جا کے ہندو کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کے واضح نصوص کا، یعنی آپ بریلوی کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، وہ اس میں سے بزرگوں کو پکارنا نکال لیتے ہیں، حالانکہ واضح ہے. تو اب آپ میرے سے جھگڑا نہیں کر سکتے کہ نہیں مولوی بھائی انہوں نے تو کہہ دیا کہ غیر اللہ سے مانگ سکتے ہیں. آپ جو ایاک نستعین پڑھتے ہیں نا، وہ تو میں تو اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں نا میرے بھائی. اسی طریقے سے اگر میں بخاری کی حدیث کسی کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی 2812، اس کے بعد وہ کہ نہیں وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یوں نہیں یوں ہے، تو بھائی میں تو بتا ہی سکتا ہوں نا. منوانا تو پیغمبر کا بھی کام نہیں ہے، اس کا بھی کام ہے وما علینا الا البلاغ. تو میں تو پیغمبر کے ڈاکیوں کا ایک ادنا سا ڈاکیا ہوں. میں نے بھی صرف بات بتانی ہے، کسی نے ماننا ہے، اس کو غلط رنگ دینا ہے تو دے. لوگ تو قرآن کو رنگ غلط دے رہے ہیں، حدیثوں کو غلط رنگ دے رہے ہیں، مسلمان بھی اور کافر بھی. تو اس کی وجہ سے یہ تو نہیں ہم قرآن کو حدیث کو بدل دیں گے، یا میں سچائی کی جو بات کی ہے میں اسے پیچھے ہٹ دوں گا، اس طرح تو نہیں. میں نے تو سچ بات کرنی ہے بس. ٹھیک ہو گیا؟ جی الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اجازت ہے جی بات بھائی، صبح ہمارا پروگرام بھی ہے. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مات بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جتنے مسلمان ہیں آپ ان تک یہ بات پہنچائیں. ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.